नाजरीन, ब्रेस्ट कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़वातीन में फैलता चला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान में जो एवरेज है वो हर नवी खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। झंग में भी ब्रेस्ट कैंसर का वर्ल्ड डे मनाया गया और पिंक अक्टूबर के तौर पर इसे पूरे माह जो है इसके ऊपर प्रॉपर ख़वातीन का चेकअप, उसकी स्क्रीनिंग, उसका डायग्नोज, ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए न्यूज़ 105 की टीम आज DHQ झंग में मौजूद है। हमारे साथ दो सीनियर डॉक्टर तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर बुशरा नज़ीर साहिबा जो कि गायनी डिपार्टमेंट की हेड हैं और डॉक्टर मिशेल सिकंदर साहिबा जो कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पर, ख़वातीन में फैले जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर। लास्ट ईयर भी हमने ब्रेस्ट कैंसर पर प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जिसमें हमने ये जानना चाहा कि ख़वातीन में ये ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात क्या हैं, इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं। आज हम डॉक्टर साहिबा से ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहिबा, लास्ट ईयर से अब तक ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तादाद में कितनी कमी वाक़या हुई है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। जिस तरह पिछले साल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने वेल वुमेन क्लिनिक इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से। तो वेल वुमेन क्लिनिक का मकसद जो है वो बेसिकली औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को उसकी अर्ली तशखीस करना है और उसका टाइमली इलाज करना है। तो जो लास्ट 1 ईयर में हम लोगों के पास ऑलमोस्ट 6500 से 7000 पेशेंट्स आए जिनका हमने छाती का मुआयना किया, यानी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड ब्रेस्ट स्क्रीनिंग की। उसमें से तकरीबन आप समझ लें 200 के करीब पेशेंट्स थे जिनको बच्चे जो ब्रेस्ट थी उसके अंदर गिल्टी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पेशेंट था जिसके अंदर वो कैंसर था। जब हमने उसका FNAC कराया और बाकी सारी इवैल्यूएशन करवाई तो उसके अंदर यानी कि आप राउंड अबाउट समझें कि 6500 मरीजों में से सिर्फ एक मरीज कैंसर वाला था और 200 के करीब जो मरीज थे वो थे जिनकी जो लीजन थी वो बिनाइन थी, यानी वो कैंसर वाली नहीं थी। यानी उसमें था फाइब्रोएडिनोमा था, किसी की छाती में पीप पड़ी हुई थी, किसी की छाती में जो है वो वैसे सोजन थी या बिनाइन गिल्टी थी जो कि कैंसर वाली नहीं होती। इसी तरीके से जो सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की हम बात करें तो तकरीबन हमारे पास 2800 से 3000 के करीब मरीज आए जिनकी हमने सर्वाइकल एग्जामिनेशन किया, यानी उनका बच्चेदानी के मुंह का मुआयना किया, फिर उसका ऊपर से टेस्ट लिया गया और उसके ऊपर एक दवाई होती है जो एसिटिक एसिड होता है जो हम लगा के देखते हैं कि उसमें विजुअल इंस्पेक्शन पे एसिटिक एसिड पे उसमें चेंजेस आई या नहीं आई। तो VIA पॉजिटिव केसेस जो थे वो हमारे 34 थे, 34 थे और उन 34 केसेस का हमने फिर क्रायोथेरेपी किया। क्रायोथेरेपी मशीन भी मैंने पिछले साल आपको दिखाई थी जिसको हम आम जुबान में ठंडी गैस कहते हैं और वो बेसिकली उस एरिया को ख़त्म कर देती है जो कि लेटर ऑन 8-10 सालों में कैंसर में बदल सकता है। यानी कि हमने VIA पॉजिटिव केसेस जो एक साल के अंदर वो 34 थे और 34 केसेस की हमने क्रायोथेरेपी की। इसी तरह जो सर्वाइकल मैलिग्नेंसी थी यानी कि जो कैंसर वाले पेशेंट्स थे 2800 में से 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका ग्रॉस मैस बना हुआ था, कैंसर वाला मैस था बच्चेदानी के मुंह का, और उसको फिर हम लोगों ने लाहौर रेफर कर दिया फर्दर मैनेजमेंट के लिए और रेडियोथेरेपी के लिए। जी डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये चाहूँगा कि आप ये बताइएगा कि अभी आप नेक्स्ट जो ईयर है इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप आगे क्या आप करना चाह रहे हैं? जो अभी 2-3 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे FNAC स्टार्ट कर दी है। हमारे वेल वुमेन क्लिनिक के अंदर ही डॉक्टर मिशेल हैं, उनकी हम साथ में हेल्प लेते हैं, FNAC कर रहे हैं और FNAC की स्लाइड जो है वो डायरेक्ट हम लेबल करके लाहौर भेज रहे हैं। वहाँ की जो NCD लैब है उसके अंदर सर्वाइकल स्क्रीनिंग यानी पैप स्मीयर भी हम वहाँ पे भिजवा रहे हैं और FNAC की स्लाइड्स भी हम वहाँ पे भिजवा रहे हैं और उसकी विदिन 1 मंथ जो है उसकी रिपोर्ट आ जाती है और उसके लिहाज से फिर वो आगे प्रोसीड हो जाता है। डॉक्टर मिशेल सिकंदर साहिबा से मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि आपका डायग्नोसिस प्रोसेस जो है वो किस तरह का है, कैसे आप डायग्नोज करती हैं कि ये जो ख़वातीन हैं ये ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर
doing an interview on this very important topic. اچھا اس میں یہ ہے کہ ڈائگنوسس واقعی پیتھولوجی کی ڈومین آ جاتی ہے. اس میں 2-3 موڈیلٹیز ہیں. ایک تو جو سب سے زیادہ ایزی نان انویسو اور بہت ہی کاسٹ افیکٹو ٹیکنیک ہے وہ ہے جب بھی کوئی چھاتی میں لمپ یا گلٹی محسوس ہو تو گائنیکولوجسٹ ہمیں ریفر کرتی ہیں, سرجنز ہمیں ریفر کرتے ہیں, تو ہم اس کی فائن نیڈل ایکسپلوریشن سائٹولوجی کرتے ہیں, یعنی کہ سوئی کی مدد سے تھوڑا سا گلٹی میں سے مواد لے لیتے ہیں اور اس پہ اسٹینز لگا کے اس کو مائکروسکوپ میں چیک کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں تقریباً 98% ایکوریٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بینائن ہے یا میلیگننٹ, یعنی کہ اس میں سرطان ہے کہ نہیں. اور اس سے بھی اگر ہمیں لگے کہ مطلب میلیگننٹ سیلز اس میں ہیں اور اس میں تھوڑے ری ایکٹیو سیلز ہیں جو خطرے کی علامت تھوڑی سی لگ رہی ہے, تو ہم اس کو فردر پھر کور بایوپسی بھی کروا سکتے ہیں, کور نیڈل بایوپسی, ٹرو کٹ بایوپسی بھی کرا سکتے ہیں, جس میں تھوڑا سا زیادہ اسی لمپ میں سے مواد لیا جاتا ہے. اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیفینیٹلی پتہ چل جا رہے ہیں. پہلے تو ہم نے سوئی سے تھوڑے سے سیلز لیے, پھر اس میں آپ نے ٹیشو کا پیس لے لیا, اور پھر جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرابلمٹک ہے تو اس حساب سے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا صرف لمپ نکالنا ہے کہ پوری چھاتی کو ریموو کر دینا ہے یا کس طریقے سے سرجن نے اس کا کرنا ہے. تو پھر سرجن اس کا وہ آپریشن کر لیتے ہیں, آپریشن کے بعد پھر وہ لمپ نکال لیتے ہیں. اس کا ہم فردر بایوپسی پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ٹائپ کا کارسینوما تھا, اور فردر کیا اب اس کو اس آپریشن کے بعد اس کا یہ پرابلم سیٹل ہو گیا یا پھر ابھی اس کو فردر کیمو یا ریڈیو بھی لگنی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا آپ اس پروسیس کے دوران ریڈیالوجسٹ سے بھی تعاون حاصل کرتے ہیں؟ جی بالکل. جس طرح اس کی ڈائگنوسٹک موڈیلٹی پیتھولوجی ہے, اس طرح ریڈیالوجی بھی ہے. تو ریڈیولوجسٹ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی لمپ کتنا ڈیپ ہے, کہاں پر ہے, اور اس کی کس نیچر کا ہے. اور ساتھ ہی پھر پیتھولوجی کی بھی 3 جو ہیں, فائن نیڈل ایکسپلوریشن سائٹولوجی, ٹرو کٹ اور کور بایوپسی, اور پھر ایکسیجنل بایوپسی, ان چیزوں سے ہم مل کے ڈائگنوز کرتے ہیں. جی ناظرین, بریسٹ کینسر چونکہ ایک جان لیوا مرض ہے, لیکن اس کے باوجود جھنگ کے گرد و نواح میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس نہیں پہنچ پاتی اور وہ اپنی اسکریننگ نہیں کرواتی ہیں. یہ ایک اس قدر غفلت ہے کہ جو اس کی موت کا سبب بنتی ہیں, اور جن کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے وہ زیادہ تر دم, درود اور ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہیں جن کا صحت کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر بشرا نذیر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ اویئرنیس کیمپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, کہ اوور آل ڈی ایس کیو یا آپ کے بیس پہ کچھ ایسی بھی موبائل ٹیمز جو ہیں ان کو بھی ترتیب دیا گیا ہے کہ تاکہ ہمارے سراؤنڈنگ کی جو خواتین ہیں ان تک آپ کا میسج پہنچ سکے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ڈی ایچ کیو لیول پہ تو ہے ہی کہ جو فیمیل ہاسپٹل کو وزٹ کرتی ہے تو ہم لوگوں نے جو ہمارے کاؤنٹرز بنے ہوئے آؤٹ ڈور کاؤنٹرز, اس میں ہم لوگوں نے تمام لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ جو بھی فیمیل ڈی ایچ کیو ہسپتال میں وزٹ کرے, چاہے وہ گائنی ڈپارٹمنٹ کو کرے, چاہے سرجری کو, چاہے آئی کو, ای این ٹی کو, اس کو لازمی ویل وومن کلینک کی طرف بھی بھیجیں تاکہ وہ یہاں سے بھی اپنی اسکریننگ کرا کے جائے. یعنی کسی بھی کام کے لیے اگر وہ ہاسپٹل میں آئی ہے تو اپنا یہ کام بھی کراتی جائے. اس کے علاوہ جو تحصیل لیول پہ احمد پور سیال کے اندر, شور کوٹ, ان جگہوں پہ بھی ویل وومن کلینک کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں. تو ہر تحصیل لیول پہ بھی وہاں پہ ڈاکٹرز ویل وومن کلینک کو اسٹیبلش کر کے یہ ساری سروسز جو ہم ڈی ایچ کیو میں دے رہے ہیں وہ ان کے گھر کے قریب ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ جو بھی فیمیل آپ کے پاس آپ کے ایریے میں ہے انہیں کہیں کہ ایک دفعہ ویل وومن کلینک اپنی کلینکل ایویلویشن کے لیے یا اسکریننگ کے لیے ضرور آئیں. اسی طریقے سے میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہے. میڈیا کے تھرو بھی ہم تمام عورتوں کو یہ میسج پہنچا سکتے ہیں کہ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں, 5 منٹ, یا اگر آپ ہاسپٹل میں آئی بھی ہیں, کسی بھی کام سے آئی ہیں, اپنے بچے کو چیک کروانے, ہسبینڈ کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی آپ آئی ہیں, کسی بھی مسئلے کے لیے آئیں گے, تو ایک دفعہ ویل وومن کلینک میں آ کے اپنا ضرور معائنہ کروا دیں, کیونکہ عورتوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے لیے, وہ گھر کے کاموں میں, بچوں میں لگی رہتی ہیں اور اپنے لیے وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ عورتیں اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. لاسٹ میں ڈاکٹر مشرا سکندر صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیزیز ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوز کے لیے پینل ڈاکٹرز کا جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ اس کو پراپر پروسیس کو کمپلیٹ کرتا ہے.
تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں اور کیا پاکستان میں خاص طور پر جھنگ میں ایسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، اور پینل ہی کرتا ہے، ابھی بھی پینل ہی دیکھیں نا. فرسٹ آف آل جیسے اسکریننگ ڈاکٹر بشرا کے انڈر ہے، تو یہ لوگ جو گائنیکالوجسٹ یا سرجن یا فزیشین سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے، پھر ریڈیولوجسٹ اور پیتھولوجسٹ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور پھر وہ ریفر ہوتا ہے سرجری کے پاس کیس، اور سرجن بعد میں آنکولوجسٹ کے پاس بھی ریفر کرتا ہے. تو آلریڈی یہ پینل ورک ہی ہے جو چل رہا ہے، اسی کے تھرو ہی وہ پیشنٹ کا. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. جی ناظرین، اویئرنیس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس اویئرنیس کے ہی بدولت انسان جو ہے اس کو اپنے برے اور اچھے کی تمیز ہوتی ہے. خاص طور پر اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو جیسا کہ ڈاکٹر بشرا نذیر صاحبہ نے بھی بتایا کہ ڈی ایچ کیو جہاں اپنے طور پر فرائض سر انجام دے رہا ہے، اس کے ڈاکٹر فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اسی طرح ہر تحصیل لیول پر ڈی ایچ کیو جو ہاسپٹل ہیں، ڈی ایچ کیو سینٹرز ہیں، وہاں بھی اس طرح کے کیمپ لگائے گئے ہیں. وہاں پر گائنیکالوجسٹ اور مختلف ڈاکٹرز وہاں پر بیٹھے ہیں. آپ خواتین کو چاہیے کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے کچھ ٹائم نکال کر وہاں پہ ضرور اسکریننگ کرائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہونے والا بھی ہے تو آپ فوری حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اور ٹریٹمنٹ کے تھرو اس جان لیوا بیماری سے جان چھڑا سکیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.